اس لیے آپ کے اس خادم نے طویل غیر حاضری کے بعد جب حصے میں میرے یہ رکوع آیا تو اللہ نے اس طرف دھیان ڈالا کہ ترجمے میں تھوڑی سی تشریحی انداز آ جائے تاکہ ہر آیت کے اوپر کچھ تذکرے کی زیادہ ضرورت نہ پڑے. یہ اللہ کے مقبول بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے. ہمارے رفقا نے پچھلے رکوع میں آپ کو سنایا ہوگا. یہ سورت شریفہ جو ہے کتاب اللہ میں 20 نمبر پہ چلتی ہے، لیکن اس کی نزولی ترتیب 45 ہے، اور شروع کی جو 8 آیتیں ہیں یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے سے تعلق رکھتی ہے. بات اگر اس سے پہلے ہمارے رفیقوں نے رکھی ہوگی تو بھی اسے دہرانے میں حرج نہیں سمجھتا کہ بڑی شدت کا ماحول جب مکے میں بن گیا، لا تسمعوا لهذا القرآن لا تسمعوا لهذا القرآن، قرآن مت سنو، قرآن مت سنو، گلی کوچے میں چیختے تھے. اور حضرت بھی اپنی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی منزل کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ برابر قرآن پڑھ کر کے سناتے تھے. اس لیے کہ ان کے مشن کی خاص بات تھی کہ نَتْلُو القرآن فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ، میرے ذمہ جو کام ہے وہ قرآن پڑھ کے تم کو سنانا ہے. رہی ہدایت کی بات تو اب تمہارے رب کا معاملہ ہے، اس میں دخل نہیں. یہ خوب شور کر رہے تھے، اس میں حضرت عمر بھی تھے. اب وہ اس جھگڑے میں پھنس گئے، برے لوگوں کے چکر میں ان کے بھی ذہن میں بھی بات آئی. بہت بہادر، نڈر اور دلیر آدمی تھے. ایمان لانے کے پہلے بھی اور ایمان لانے کے بعد تو الحمدللہ ان کی جو خصوصیات ہیں اس میں یہی کیا کم ہے کہ خطبے میں آپ پڑھتے ہیں کہ اشد من امر اللہ عمر، کہ اللہ کے آرڈر کو لاگو کرنے میں سب سے شدید کوئی میری امت میں ہے تو عمر ہے. لیکن سورہ طٰہٰ کے نزول کے پہلے ایمان نہیں لائے تھے. انہوں نے فیصلہ کیا کہ روز روز کی جھنجٹ ہے، یہ محمد بن عبداللہ کو قتل کر دیتا ہوں، جا کے جھگڑا مٹ جائے. یہ فیصلہ کیا. اس وقت کے جو ہتھیار تھے ان کے ہاتھ میں چلتے تھے وہ لے بھی لیا. چلے تو کسی دوست نے پوچھا عمر کہاں کی تیاری ہے؟ کہنے کہ محمد کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا ہے. میں کیا کہہ رہے ہو، کیا ہو گیا ہے تم؟ کہنے کہ وہ دعوت جو چلا رہے ہیں وہ مکے والے قبول نہیں کرتے، روز روز کی جھنجٹ ہے، پورا شہر پریشان، آس پاس کے سب لوگ پریشان، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں اس شخص کو نعوذ باللہ قتل کر دوں گا. انہوں نے کیا رکھا ہے اس میں؟ بچپن کے جو دوست ہوتے ہیں وہ کھل کے بولتے ہیں. ارے انہوں نے کہا اپنے بہن بہنوں کی خبر لے آؤ، وہ خود ایمان لے کے آئے ہیں، ایمان تو تمہارے گھر میں داخل ہو گیا. انہوں نے کہا اچھا. رخ ان کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کی طرف تبدیل ہوا اور اپنے بہن بہنوں کے یہاں پہنچ گئے. دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. بہن بہنوئی دونوں مل کر کے قرآن شریف پڑھ رہے اور پڑھی ہے سورہ طٰہٰ جا رہی تھی. پڑھی ہے سورہ طٰہٰ جا رہی تھی. خوب زور سے چیخے چلائے، دروازوں کو لاتے گھسے مارے. بہن جانتی تھی بھائی کو، بہن پہچانتی اچھے سے بھائی، وہ سمجھ گئی کہ آج کچھ ڈھنگانا ہوگا. ان کے مزاج سے بھی واقف تھی. اب دروازہ کھولے بغیر بھی چارہ نہیں، تو انہوں نے مصحف شریف جو اس وقت ان کے پاس تھا وہ اپنے بستر کے نیچے چھپا دیا. سمجھ رہے ہو نا اس بات؟ چھپا دیا. جتنا قرآن اس وقت اسے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مکے میں قرآن لکھا جانا شروع تھا. تم یہ بھی کہتے ہو اور وہ بھی کہتے ہو، ڈبل بات چلاتے ہو. ایک تو کہتے ہو کہ سینکڑوں برس بعد قرآن شریف لکھا گیا، اور ایک یہ بھی کہتے ہو کہ مکے میں ہی قرآن شریف لکھا. اب گئے تو پٹائی کر دی ان کی کہ تم ایمان لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میاں بیوی ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، سمجھ گئے مارے گا چھوڑے گا نہیں. انہوں نے کہا ہاں ایمان لے آئے ہیں اللہ کے رسول پر. کہ پڑھ کیا رہے تھے؟ پڑھ رہے تھے جو پڑھنا.
نہیں میرے کو بتاؤ کیا پڑھ رہے. اچھی طرح سے پٹائی کی دونوں. بہن نے ہمت کر کے کہا کہ بھائی جان مار ڈالو لیکن اللہ کی کتاب کو نہیں چھوڑیں. اس نے دیکھا کہ یہ ہمت میری بہن کی جو کبھی کھل کے بات نہیں کر سکتی تھی یہ ایمان کی علامت ہوئی نا. اس نے کہا اچھا مجھے بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے, وہ چھپایا کیا تم نے؟ انہوں نے دیکھا کہ چھوڑے گا نہیں یہ. انہوں نے نکالا. میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ کھڈے پر لکھی ہوئی تھی, چمڑے پر لکھی ہوئی تھی یا کاغذ میں لکھی ہوئی تھی, لیکن لکھی ہوئی تھی. بھئی کوئی چیز حفظ میں ہوگی تو آپ اس کو بستر میں چھپائیں گے کہ حافظ جی اپنا حفظ بستر میں چھپائیں گے؟ کس دنیا میں رہتے ہو؟ جیسے کوئی پوسٹ کارڈ ہے, کوئی ڈائری ہے, آدمی چھپا لیتا ہے دوسروں کو مارا تو چیز تھی کوئی, اور سورہ طٰہٰ اس میں لکھی ہوئی. یہ ثابت نہیں کر سکوں گا میں کہ سورہ طٰہٰ کتنی لکھی ہوئی, پوری بھی ہو سکتی ہے ادھوری بھی ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا عمر جو کرنا ہو تو کر لے. مارنے والا مار کھانے والا تھکتا ہے, مارنے والا بھی تھکتا ہے, وہ بھی تھکے. میں نے کہا اچھا سناؤ کیا ہے. صحابی رسول تھی وہ, ادھر عمر تھے, ادھر تازہ تازہ قرآن اتر رہا تھا, آسمان زمین کے تار مل گئے تھے, کنیکشن. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس موجود تھے. اس وقت کسی کا قرآن پڑھنے کی جو تاثیر ہوگی وہ فرق پڑتا ہے اس میں. آپ گھر میں قرآن شریف پڑھیں, مسجد میں پڑھیں, فرق پڑے گا. تاثیر بیت اللہ شریف میں پڑھیں فرق پڑے گا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کے پاس پڑھیں گے تو اور فرق. کیونکہ نزول قرآن سے ان مقامات کو نسبت ہے. مکے کو تو بھاری نسبت ہے نا, وہ تو جائے ولادت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے, 13 برس کے نزول کی محبت ہے زمین. تاثیر آ گئی. مفسرین کہتے ہیں, حدیثوں کی روایت ہیں, سب علماء کہتے ہیں انہوں نے جو طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ پڑھنا شروع کیا, 8 آیتوں میں عمر ڈھیر ہو گئے اور وہی ایمان کو قبول کر لیا, اور پھر اس ایمان پر وفات شہادت تک کے قائم رہے اور صحابی رسول میں شامل ہوئے. تو آج تم دنیا کے سخت گیر انسانوں کو اللہ کا کلام نہیں سنا سکتے؟ کیا اس کلام کی تاثیر میں فرق آ گیا کیا؟